تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اور اس کی تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ کا نور، اللہ کا علم ہم سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائیں۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کا ایک ایک حصہ یقیناً قیامت تک آنے والے ہم تمام کے لیے نمونہ اور اسوہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے اور اس کو اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ۔ اسلامی تاریخ کا مہینہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا۔ نیا سال شروع ہوا، اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ اور بہترین موقع ہے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کیسے ہو، کیونکہ خط خطوط وغیرہ لکھنے میں بڑی دقتیں اور پریشانیاں آ رہی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے، کسی نے نبی کی ولادت کا مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مشورہ دیا، بہت سارے آراء آئے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، اسی لیے انہوں نے ہجری مہینے کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے شروع فرمایا کہ ہجرت کے کتنے سال ہو گئے۔ ہجرت کے 5 سال گزر گئے، ہجرت کے 10 سال گزر گئے، ہجرت کے 20 سال گزر گئے۔ یہ جو تاریخ کا آغاز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کا جو ہے آغاز ہوا۔ ہجرت کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بہت سارے نمونے اور اسوے اور اسباق اور آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا۔ آپ جانتے ہیں مکۃ المکرمہ کے اندر جب اسلام کا آغاز ہوا، مسلمانوں پر بہت ساری پہاڑیں اور ظلم و زیادتیاں شروع ہو گئی، جینا مشکل کر دیا، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی گھر میں رہنا دشوار کر دیا گیا۔ ظلم و ستم کی پہاڑیں جو ہے توڑتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں پر مظلومیت کا دور کا آغاز ہوا، مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہوا اور وہ حد سے باہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو سب سے پہلے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے دوبارہ 2 مرتبہ صحابہ کرام جو ہے ہجرت کی حبشہ کی طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائے۔ ہوا یہ کہ ظلم و زیادتی جب بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بڑی شدت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز دھوپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا ابو بکر نے کہ کوئی بڑی چیز لے کر آئی۔ بہرحال بات چیت کا آغاز ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہجرت کرنے کی اور آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ اشارہ تھا ہجرت کی تیاری کرنے کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کا انتظام کیا اور راستہ بتانے والے کا انتظام کیا اور پوری پلاننگ کی کہ کیسے جانا ہے ہجرت کے لیے۔
رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے سے اور ابو بکر اپنے دروازے سے نکلے، دونوں مل کر یمن کے راستے پر، سمندری یمن کا جو راستہ ہے، یمن کے راستے سے گزر کر غار ثور میں جا کر پناہ لے لیے۔ غار ثور جو ہے یہ عام راستہ نہیں مدینہ جانے کا، مکہ سے مدینہ جانے کا یہ عام راستہ نہیں کہ جیسے جا کے جو درمیان، ایسی بات نہیں، یہ بالکل الٹا ڈائریکشن میں یمن جانے کے جو ڈائریکشن، یمن جانے کا جو راستہ، وہاں پر غار ثور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جا کر وہاں پر جو ہے رک گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ مشرکین مکہ چھوڑنے والے نہیں، پیچھا کریں گے، ہمارے جان کی بولیاں لگائی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کیا چال چل سکتے ہیں، کس طرح کا مکر و فریب ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اندازہ لگا لیا تھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جا کر آرام فرمایا۔ ادھر اسی دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اطلاع دینے کے لیے آئے تھے، اسی دن قریش تمام جمع ہو گئے دارالندوہ کے اندر، ان کے پارلیمنٹ کے اندر۔ اب جو ہے محمد نے کیا کیا جائے، فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی جمع ہوگا اور سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات جو ہے ان پر جو حملہ کر دیں گے۔ تو ادھر حملے کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو ہے مدینے سے، مکے سے نکلنے کا راستہ اللہ نے آسان فرما دیا۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے مشرکین کے تلوار کے نیچے سے نکل کر آئے، مشرکین دیکھ نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ کا معجزات، اللہ جس کو رکھنا چاہے، جس کو بچانا چاہے، کون کیا کر سکتا ہے۔ ان کی تلوار کے سائے سے نکلے، غار ثور پہنچ گئے، 3 دن تک قیام کیا۔ اس میں حضرت جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے وغیرہ کے انتظام کر رہے تھے، یہ الگ جو ہے مسئلہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر راستہ بتانے والے کو جو ہے اجرت پر لیا تھا، قیمت پر لیا تھا، اس کو ہائر کیا تھا کہ آپ کو کی ذمہ داری یہ کہ آپ مکہ سے لے کر مدینہ پہنچائیں گے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن اریقس، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہی کے دین پر تھے لیکن اعتماد۔ تو یہ عبداللہ بن اریقس کیا کیے، مدینہ لے جانے کا جو راستہ کا انتخاب کیا، سمندری راستے کا انتخاب کیا، سمندری راستے کا انتخاب کیا جو یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچتا ہے، جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے اس راستے کا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ مشرکین مکہ اعلان لگائیں گے۔ اعلان بھی ہوا، کیا اعلان ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ جو محمد اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کر لے آئیں گے، زندہ لے آئیں گے یا مردہ لے آئیں گے، ان کے لیے 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا انعام میں۔ آج کے حساب سے 1 کروڑ لگا لیں آپ، آج کے زمانے اگر بولی لگائے جائیں، 1 سرخ اونٹ کے اگر 1 لاکھ بھی لگائیں آپ، جو ہے آپ حساب لگا لیجئے، 100 لاکھ، 100 کروڑ، 100 لاکھ جو ہے اس کی قیمت بن سکتے۔ بہرحال تو 100 سرخ اونٹ جو ہے کہ یہ بولی لگائی گئی، تو لوگ جو ہے دیوانوں کی طرح پھر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ جس کو رکھے کون چکھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ ہی کی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقس کی نگرانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ درمیان میں بہت سارے معجزات بھی پیش آئے۔ ایک معجزہ یہ پیش آیا کہ ام معبد کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، رکے رہے 1 دن یا 2 دن، تو اس وقت بڑی پیاس لگی تھی، تو ان کے پاس جو ایک مریل بکری تھی، بالکل جو بیمار بکری تھی، دودھ نہیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے معجزہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر ہاتھ رکھا تو وہ بکری دودھ دینے والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو جو ہے صحت مند بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ام معبد کی بکری سے دودھ پیا، استفادہ کا حدیث کی کتابوں میں ہم یہ واقعہ بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ یہ بھی پیش آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آدھا سفر طے کر لیے تھے، سراقہ بن مالک، وہ ایک جگہ پر ایک ایسا مقام تھا، مدینہ جانے جنکشن تھا سمجھے آپ اس زمانے کا، کہ روڈ پار کر رہے تھے، راستہ ایک قبیلے سے گزر رہے تھے، تو سراقہ بن مالک نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو،
تو وہ گھوڑا نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کا پیچھا کرنے لگا، تو اس کا گھوڑا وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوا تو دھس گیا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا گھوڑا دھس گیا۔ تو سراقہ بن مالک نے چیخ لگایا، اللہ کے رسول مجھے امن دیجیے، مجھے امن دیجیے، امن دیجیے۔ جب امن مانگا تو اللہ کے رسول نے جب امن دیا تو اس سے ملاقات ہوئی، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا قبا پہنچے، سیدھا قبا پہنچے۔ قبا میں تقریباً 1 ہفتہ قیام کیا۔ جو مسجد قبا ہے آج، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بنائی، اور اس قبا کی بھی فضیلت ہے کہ جو آدمی گھر پہ وضو کرے اور جو قبا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے عمرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر صحابہ کرام نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے زمین خریدی، اور سب سے پہلے مسجد نبوی کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ ساری باتیں جو ہے تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جو ہے بیان کیا گیا۔ میں اس ہجرت کے واقعے سے جو نصیحتیں ہم سب کو سیکھنا ہے، اس میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس اسباب کا مطلب جو بھی اس کا طریقہ، جو بھی اس کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو اپنانا چاہیے۔ یہ سیرت کا سب سے بڑا سبق۔ کیسے؟ اگر اللہ چاہتا، غور کریں میری بات پر، اگر اللہ چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بعض روایتوں میں 16 دن، اگر پورا جوڑیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکے سے لے کر مدینہ پہنچنے تک، ٹھیک ہے نا، 40 دن کا رہا پورا مکمل۔ ربیع الاول کے پہلے مہینے میں نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ربیع الثانی کے 12 تاریخ کے قریب جو ہے مدینہ پہنچے۔ درمیان میں کہیں 3 دن قیام کیا، کہیں 5 دن قیام کیا، سب جوڑ کے بتا رہا ہوں میں آپ، 40 دن کا سفر۔ تو یہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ اگر چاہتا، اس ہجرت کے واقعے کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ چاہتا تھا آسمان سے کیا کرتا؟ براق کو نازل کرتا۔ ایک آسمان، زمین سے لے کر آسمان کا سفر اللہ کے رسول 1 رات میں جا کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے لیے کیا نہیں اتارا؟ براق کو نہیں اتارا نبی۔ تو اس میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارا گول ہے، جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، جو بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کا جو پورے جو اسباب ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ یہاں بیٹھے رہیں، پیسہ بازو رکھا ہوا ہے، یہ پیسہ کیا ہوگا؟ دگنا ہو جائے گا، یہ سب نہیں کہ آپ تجارت کریں، نقصان ہوگا، نفع ہوگا، پریشانی آئے گی، نیچے گریں گے، اٹھیں گے، ان تمام مراحل کے بعد کامیابی۔ تو یہ سب سے پہلی چیز آج ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ لوگ کیا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ معجزات رونما ہوں گے، دین کا کام کر رہے ہیں تو معجزات، اور مسجد بنا دیے، اب مسجد کے جو بھی وسائل ہیں، مدرسہ بنا دیے، مدرسے کے جو بھی وسائل ہیں، ان تمام کی محنت ہم کو کرنا۔ اللہ آسمان سے پیسے نہیں برسائے گا، اللہ آسمان سے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو اسباب ہے، جو طریقہ ہے وہاں تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، اس پر محنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس سب سے بڑا سبق جو ہے ہجرت کے واقعے سے یہ ملتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے۔ مدرسہ بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو بہترین جو ہے آئیڈیالوجی لے کر بہترین پلاننگ کریں۔ یہاں دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی؟ سب سے پہلے ایسے راستے کا انتخاب کیا، سمجھ رہے آپ، جو عمومی راستہ نہیں تھا۔ نمبر 2، عام راستوں میں جانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ڈائریکشن، یمن کے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جانے کا جو فیصلہ کیا گیا۔ نمبر 3، سب سے بڑی پلاننگ یہ بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر سب سے ماہر راستہ بتانے والا عبداللہ بن اریقظ کو آپ نے ہائر کیا تھا، اجرت پہ لیا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ سوچنے والی بات۔ تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو،
لیکن اس کے بعد تجربہ ہے، اس کے بعد ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد وہ چیز ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے. کب؟ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ماہر اور ایکسپرٹ کو جو اس معاملے میں انتخاب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھروسہ کیا، اس کو ساتھ میں لے کے چلے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ سب یہاں سے لے کر آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک بہت ہی قابل لوگوں کی تعداد کم رہے گی. سب ایسے ہی کام چلاؤ، تو کام چلاؤ سے کام تو چلتا، لیکن جو ہے جو فائدہ ہونا چاہیے، جو نفع ہونا چاہیے، وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اس ہجرت کے واقعے سے جو تیسرا نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، اتنی بہترین پلاننگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آج ہمارے ہر کام کے لیے پلاننگ کیوں نہیں ہے؟ ہم خود تک کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ کیا ہوگا، پازیٹیو کتنا ہے، نیگیٹو پوائنٹ کتنا؟ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، پلس پوائنٹ کتنا ہے، نیگیٹو پوائنٹ کتنا، اور رزق کتنا ہے، اور جو ریوارڈ کتنا، یہ سب دیکھ کر جو کام کرنا چاہیے. سب دیکھتے ہی نہیں. کوئی بھی ایک آدمی بولا، کچھ بھی بولا، آنکھ بند کر کے میرے گھس گئے اس کے سامنے. 2 مہینے کے بعد معلوم پڑا 4 مہینے یہ تو فراڈ ہے، یہ تو دھوکے باز ہے. میرے آپ یہ سب بعد میں پچھتاتے ہیں. اب کیا پچھتائے ہو؟ جب چوڑیاں چوگ گئی کھیت، سارا کھیت چڑیا کھا کے چلے گئی، اب پچھتا رہے میں یہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، باڑ لگایا ہوتا. تو اب فائدہ کیا ہے؟ اب افسوس اور ندامت کرنے کا فائدہ کیا؟ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے بیسٹ پلاننگ. پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، بیسٹ پلاننگ کیجیے. آپ کاروبار بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، حلال بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بیسٹ جو ہے بیسٹ بزنس کیجیے اور بیسٹ جو پلاننگ کیجیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں اور کیسے جو ہے میرے آپ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان فرماتا. تو یہ 3 اہم باتیں تھیں. چوتھی اہم بات کیا ہے؟ چوتھی اہم بات یہ، کوئی بھی کام انسان کتنا ہی اسباب کو اختیار کر لے، کتنا ہی جو ہے میرے آپ پلاننگ کر لے، جو اس تمام جو چوتھی جو بڑی بات یہ اللہ پر توکل. یہ ہجرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے توکل کو بتاتا ہے. کیسے؟ نبی نکلے تلوار کے سائے سے، نبی نکلے تلوار کے سائے سے. کوئی آدمی جاگتا رہتا، سوچ کے دیکھیے آپ کیا ہوتا، اللہ عالم. اسی طریقے سے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ میں جو ڈھونڈ رہے تھے ان کے پیر کے قدموں کو دیکھا اندر غار میں بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حفاظت فرمائی. سراقہ بن مالک کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہجرت کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، ان تمام پر جو ہے موقوف ہے، مشتمل ہے. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے آخری بات آج کے اس واقعے کی جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجرت کا 2 معنی. ایک ہجرت وطن چھوڑنا، اللہ کے لیے وطن چھوڑنا. کب چھوڑنا وطن؟ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں اگر اللہ کی بندگی کرنے میں تکلیف ہو، جان کا خطرہ ہو، اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے، آپ ایسی صورت میں اس علاقے کو چھوڑ کر کسی بھی جہاں آپ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، توحید پر قائم و دائم رہ سکتے ہیں، محلہ ہو، شہر ہو، کنٹری ہو، علاقہ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نقل مکانی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو جانے کا نام ہجرت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا تھی؟ یہ ہجرت مدینہ جو ہے، ہجرت مدینہ جو، کیونکہ عرب کے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا، جینا، عبادت کرنا مشکل کر دیا تھا اور آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے. دوسری ہجرت کیا ہے؟ دوسری ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے، حرام کمائیوں کو چھوڑ دے. جو بھی اللہ نے منع کر دیا حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے آپ، اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ بھی ایک ہجرت. آج سوچئے اگر ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہم ماشاءاللہ امن کے ساتھ ہیں،
اطمینان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے توحید پر قائم و دائم رہنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر وہ ہجرت نہ صحیح لیکن گناہوں کو چھوڑنے والی جو ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج اس کی تو ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں اس حدیث پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، المہاجر، مہاجر وہ آدمی ہے، من حجر، جو آدمی چھوڑ دے، ما نہى اللہ عنہ، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی جو تاریخ کے واقعے سے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہجرت کے اسباق آپ کے سامنے رکھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محترم بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ، 4 مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے محترم بنایا کہ اس میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فتنے فساد کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب منع تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو باقی رکھا، تو اس میں سے ایک مہینہ محرم بھی۔ دوسری بات یہ کہ محرم کا مہینہ کوئی نوحہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رونے دھونے کا مہینہ نہیں، اسلامی تاریخ کا آغاز کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہاں کے یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے، تو پوچھا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے اسی دن چھٹکارا دلایا، اس کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ وانتم، کہا کہ تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور کہا اگر میں زندہ رہوں گا آنے والے سال 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، 9 تاسوعہ اور عاشورہ، تاسوعہ کے معنی 9 محرم اور عاشورہ کے معنی 10 محرم کو میں روزہ رکھوں گا۔ تو لہٰذا 9 اور 10 کو روزہ رکھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، اور 9 تاریخ کو رکھنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور صحابہ کرام کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، اور کہا کہ اس سے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو آپ کے سامنے بتایا۔ آخری بات جو میں اس خطبے کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ محرم کے مہینے میں کچھ غلط کام بھی کرتے ہیں۔ یہ غلط کام یہ کرتے ہیں، جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں وہ پنجے سے مدد لیتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں۔ جو پنجہ ہوتا ہے، حسین علی پتہ نہیں کیا کیا نام سے پنجہ، 5 رتن جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس، اس سے لوگ مدد مانگتے ہیں۔ خود ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کہ پنجہ کو متبرک، برکت والا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کو چھونے سے یا اس پر جو ہے کچھ نظر نیاز کرنے سے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ کسی کی شادی نہ ہو تو شادی ہو جائے گی، کسی کے کاروبار ٹھیک نہ ہو تو کاروبار درست ہو جائے گا۔ یہ سب عقیدہ، غلط عقیدہ لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیں کہ بیماری کو دور کرنے والا، جو شادی بیاہ وغیرہ کے تمام معاملات کو آسانی کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ کسی کو یہ پاور، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے محرم میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے، ماتم کو دیکھنے کے لیے، لوگ ماتم کے جو مجلسوں کو دیکھنے کے لیے لوگ جا کے بھیڑ لگاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب وہ چیز ہی غلط ہے تو آپ جا کر ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ کو جانا ہے تو وہاں پہ جا کے روکنا ہے۔ آپ جب روک نہیں سکتے پھر جاتے کیوں ہیں؟ تو اکثر یہ بات جو ہے تماشا دیکھتے ہیں بیٹھ کر، جو ماتم کرتے ہیں وہ لوگ، جو جلوس نکالتے ہیں ماتم کے، جو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے
نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھوں سے خون بہنے لگتا ہے، ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کام کرتے ہیں یہ کیا شریعت میں نوحہ کرنے کا یہ طریقہ تھوڑی بتایا گیا؟ کسی کے مرنے پر اگر نوحہ کرنا ہو، دکھ اظہار کرنا ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا من ضرب الخدود، جو نوحہ کرتے اپنے گالوں کو پیٹ لے، ٹھیک ہے، اپنے کپڑے کو جو پھاڑ لے، اپنے چہرے کو نوچ لے، فلیس منا بل اللہ کے رسول، یہ ہم میں سے نہیں بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نوحہ جو کیا جاتا ہے یہ کوئی شرعی اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں سب سے پہلے، تو لہٰذا اس کو تماشا بتانا یا بچوں کو لے جا کے جو ہے انٹرٹین کرنے کے لیے لے جانا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، کیونکہ غلط کام کا ساتھ دینے والا غلط کام میں شمار سمجھا جائے گا۔ جو کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی اس کا ساجھیدار بن رہا ہے تو غلط کام کرنے والا اور اس کو ساتھ دینے والا دونوں جو ہے غلط سمجھے جائیں گے۔ یہ چند اہم ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو محرم کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سال جو محرم کا اسلامی تاریخ کا پہلا سال، اللہ تعالیٰ امن و امانت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا سال ہم تمام کے لیے بنائے۔ جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو کاروبار میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرمائے، جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی محبت و الفت اور قرآن کی محبت و الفت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ذخیر آخرت بنائے، اور جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ووصیکم وإیاکم بتقوی اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر۔